افسران کو استعمال کر کے یہ کہا گیا کہ حیدر مہدی صاحب کے ساتھ انٹرویو مت کیا کریں، لیکن مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی، کیوں سمجھ نہیں آتی؟ اس کی وجہ اس انٹرویو کے اندر، اس پروگرام میں آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیوں سمجھ نہیں آتی۔ سر میرے ذرائع کے مطابق، جو آئی ایس آئی کے سینئر آفیسرز کے مطابق، ضلع شاہ علی بلال اور ضلع شاہ جس کے والد صاحب کو ڈاکٹر رضوان کی طرح چپ کروا دیا گیا زبردستی آئی ایس آئی انٹرنل ونگ لاہور کی جانب سے، جس کا بریگیڈیئر راشد نصیر جو ہے وہ وہاں کا انچارج ہے، بڑا وہ کہتا ہے میں بڑا کاؤنٹر ٹیررزم کرتا ہوں۔ انٹرنل ونگ کون سا کاؤنٹر ٹیررزم کرتا ہے سر؟ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ، اس سے پہلا سوال سر یہ ہے، پلیز مختصر جواب دیں سر۔ بالکل بھی نہیں کرتا عادل، یہ تو ایک پاکستان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ میں صرف دو باتیں اس سے جوڑنا چاہتا ہوں جو ضلع شاہ کی بات ہوئی۔ سر میں اس پہ کوسچن کمپلیٹ کروں گا، دل میرا جلا ہوا ہے بہت زیادہ، مائنڈ مت جی کیجیے گا۔ نہیں ٹھیک ہے۔ انٹرنل ونگ جو ہے وہ کام کرتا ہے اندرونی سیاست میں، کیا یہ سچ نہیں ہے سر؟ پولیٹیکل جی مینجمنٹ کرتا ہے سر، پولیٹیکل بالکل انجینئرنگ کرتا ہے سر۔ بالکل میرے 100%۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، میں نے 2 گھنٹے پہلے اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ضلع شاہ کو آئی ایس آئی انٹرنل ونگ لاہور چڑیا گھر اٹھا کے لے کے گیا، اس کو وہاں پہ ٹارچر کیا گیا، اس کے پوسٹ مارٹم میں 26 ٹارچر پوائنٹس ہیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا، سیک کر دیا گیا۔ اور میں نے 2 گھنٹے پہلے کہا کہ انہوں نے مار کے اس کو، آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے جو دفتر کے اندر یہ سارا کام ہوا ہے، اور اس کو ٹارچر کر کے مار کے، کل تک کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، لوگ کہتے ہیں اسپتال چھوڑ کے گئے ہیں۔ فورٹریس برج کے قریب سر اس کی لاش پھینک دی گئی، حالانکہ یہ پہلے کل تک بیان تھا کہ جی اسپتال لایا گیا ہے۔ میرے اس بیان، اس ٹویٹ کے بعد کہ یہ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے کیا، اور میں نے چیف آف آرمی سٹاف سپا سالار سو کارڈ کو سوال کیا، چیف جسٹس صاحب سے سوال اٹھائے، ڈی جی سی سے سوال اٹھایا، پوری چین میں تمام افسروں سے سوال اٹھایا کہ یہ سچ ہے تو کیا تم اکاؤنٹیبلٹی احتساب کرو گے؟ 2 گھنٹے بعد سر جو ہے وہ پاکستانی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر پینک پھیل گیا سر، اس ٹویٹ کے بعد، اور اس کے بعد میں نے وی لاگ 45 منٹ گھنٹے پہلے کیا ہے۔ اس پینک کے نتیجے میں لاہور پولیس کا بیان فوراً تبدیل ہو گیا کہ جی ہمیں یہ فورٹریس برج کے قریب اس کو ایکسیڈنٹ سے اس کی موت ہوئی، اندازہ کریں سر۔ اور اسی ڈنڈا ڈولی سے جس طرح انہوں نے ڈاکٹر رضوان کے والد صاحب کو چپ بدماشی سے چپ کرایا تھا کہ اس کا ڈاکٹر رضوان کا ٹاپسی نہیں کروانے دی آئی ایس آئی انٹرنل ونگ نے، لاہور نے، پنجاب نے، راشد نصیر بغیرت ترین انسان ہے، خونی قاتل نے، اور اس کی چین میں جو اوپر فیصل نصیر بیٹھا ہوا ہے جو نامزد ملزم ہے عمران خان کی طرف سے، اور اس سے اوپر جو باس بیٹھا ہوا ہے اس کا نمبر 1 جو ہے سر ڈی جی آئی جو بیٹھا ہوا ہے سر، ان لوگوں نے اس کو قتل کر کے، میرے ذرائع کا یہ دعویٰ جو ہے وہ ثابت کر دیا کہ 2 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ پولیس کا بیان آ گیا کہ وہ تو ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے، گواہوں کے بیان بھی بدل گئے، باپ کا بیان بھی انہوں نے زبردستی بدلوا دیا سر۔ تو سر اس بکواس کے اندر کیا پاکستان بچ پائے گا سر؟ میرا سوال یہ ہے سر۔ عادل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادل، میں جو اس طرح میں کہہ رہا تھا، میں 2 باتیں جوڑنا چاہتا ہوں اس چیز کے ساتھ۔ ایک تو یہ ہے عادل کہ میں پچھلے 30 سال سے ہیومن بیہیویئر کا اسٹوڈنٹ ہوں، چونکہ میں ٹریننگ کرتا تھا۔ شاید میرے پاس پی ایچ ڈی نہیں ہے لیکن پی ایچ ڈی لیول کی میری نالج ہے۔ آپ انسان کو جانور بنا سکتے ہیں اگر اس کے ارد گرد آپ اس طرح کا ماحول کریں، یا آپ اس کو ایک فرشتہ بنا سکتے ہیں۔ یہ 2 ایکسٹریمز ہیں انسانی بربریت کی۔ جہاں بھی پولیس کے اندر یا ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں جہاں وہ جو ٹارچر کرتے ہیں، وہاں یہ اس طرح کے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں جس کے اندر پیدائشی طور پر یہ ذرے یا ڈی این اے میں یا ان کی وہ ہے کہ وہ ان کی ان کا ایک رجحان ہوتا ہے اس طرح کا ٹارچر کرنے کے لیے۔ مجھے ایک یاد ہے ایم کیو ایم کے ایک جو یہ لوگ کرا کرتے تھے ٹارچر ان کی، اس کا ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا چند سال پہلے۔ وہ کہتا ہے کہ جی ہمیں پہلے یہ چڑیوں کو، زندہ چڑیوں کو مارنا سکھاتے تھے، پھر ہمیں بلیاں اور کتوں کو ان کے گلے گھونٹ کے ان کو ٹارچر کرنا، ان کے اندر چاقو ڈالنا کہ ہمارے جو ہے دل سخت ہوں، پھر ہمیں یہ چھوڑتے تھے ان لوگوں کے پاس جن کو ہم ٹارچر کرتے تھے اپنے ٹارچر سیلز میں۔ یہ اسی قسم کے لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں، اور پھر وہ پولیس کے اندر بھی ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، آئی ایس آئی کے اندر میں ٹارچر کیا جاتا ہے۔
تو یہ ذہن اگر اس قسم کے لوگ ہیں جو کہ جس طرح کا سب سے بڑی ہمیں عکاسی ملتی ہے ندیم انجم کے ذہن کی، فیصل نصیر کی، اور اس کے نیچے یہ راشد نصیر، فہیم رضا، اس طرح کے لوگوں کو، کہ ان کو پھر پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو آگے کیا جاتا ہے، اور بڑی سر خوشی وہ سر ایک سر میں عادل اس بھائی، طرف ایک بات سر پلیز سر، وہ ذہنی طور پہ بچہ تھا، وہ بچہ سر، اس کو عادل رونا آتا ہے اس کو دیکھ کے سر، اس کو ان کے مار کے ان کو ملا کیا ہے سر؟ عادل یہ خود ذہنی مریض ہے نا، یہ لوگ خود ذہنی، وہ بیچارہ معصوم اسپیشل چائلڈ، عاصم منیر کا بھی چائلڈ اسپیشل چائلڈ ہے، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ جو اچھا، مجھے یہ لگتا ہے اس کا ایک اور سٹڈی بہت زیادہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جو حرکتیں کرتے ہیں وہ چائلڈ ہوڈ میں، بچپن میں وہ فزیکلی ابیوز ہوئے ہوتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جاتی ہیں جب وہ بچپن میں ہوتے ہیں، تو اس زیادتی کے برعکس ان کے ایک دماغ خراب ہوتا ہے، لیکن اس زیادتی کے رسپانس میں وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں سوسائٹی سے، اور وہ یا تو یہ سیریل مرڈرز بن جاتے ہیں، یا وہ لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، اور اس قسم کی چیزیں آتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ فیصل نصیر کے ساتھ کوئی بچپن میں زیادتی ہوئی ہو، یا ندیم انجم کے ساتھ ہوئی ہو، یا فہیم رضا کے ساتھ، یا راشد نصیر جس کو بائی دا وے پی ایم اے میں لوسی کہتے تھے. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس کو لوسی کیوں کہا کس جاتا کو تھا؟ لوسی کہتے تھے سر؟ کس کو لوسی کہتے تھے؟ راشد نصیر کو. راشد یہ تو نصیر سر آپ نے بریکنگ نیوز دے دی ہے سر کہ راشد نصیر کو لوسی کہتے تھے. میں اس کو آج تک جو ہے، اس کو اچھا لوسی اچھا، یہ تو سر میں انٹرویو کے درمیان ٹویٹ کروں گا بیٹھ کے سر کہ اچھا راشد نصیر کو جو ہے وہ لوسی کہتے تھے سر. اچھا، وہ لوسی اس کو کہتے تھے، اور اس لیے کہتے تھے، جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم جب پی ایم اے ہوتے تھے، اس طرح کے ہم جو زنانہ نام جن کیڈٹس کو دیتے تھے ان کی کیا رجحان ہوتے تھے. تو یہ ایک اور پہلو ہے جس کے اوپر میں بہت غور سے، بیکاز میں نے یہ بہت اسٹڈی کی ہے، اور بہت انٹرنیشنل اس کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوئی ہیں کہ آپ اگر لوگوں کو ایک ایسے ماحول میں ڈال دیں تو وہ بدترین سے بدترین ٹارچر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ایک سٹڈی تھی جس کے اندر لوگوں کو رینڈملی سلیکٹ کیا تھا، اسٹوڈنٹس کو، ان کو ایک کمرے میں رکھا، اور اس کے ساتھ ایک ڈاکٹر بتایا جس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا اور اس نے وہ اسٹیتھوسکوپ لٹکایا ہوا تھا. دوسرے کمرے میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک اور آدمی ہے، وہ بھی ایکٹر تھا، لیکن اس اسٹوڈنٹ کو نہیں پتا تھا. تو اس کو ڈاکٹر نے کہا کہ بھائی یہ الیکٹرک شاک دینے ہیں، اس حد تک جو ہے وہ الیکٹرک شاک نارمل ہے، اس سے زیادہ ہے اس کو درد ہونا شروع ہو جائے گا، اور یہ جو حد ہے اگر اتنا دیا تو وہ آدمی مر جائے گا یا عورت مر جائے گی. تو ان کو کہا اچھا بھائی شوق دو، ہلکے ہلکے شوق دیے، جب تھوڑے بڑھائے وہ آئی اوئی کیا، جب وہ اس حد تک پہنچ گیا جہاں پر ادھر سے چیخیں آنی شروع ہو گئی. وہ بھی ایکٹر تھا، جہاں وہ صرف ایکسپیریمنٹ کر رہے تھے کہ ایک انسان کس حد تک آگے جائے گا اگر اس کو کوئی اتھارٹی فگر کون تھا؟ ڈاکٹر تھا، جس نے، وہ ڈاکٹر بھی نہیں تھا، ایکٹر تھا، جس نے سفید کوٹ پہنا ہوا تھا، اسٹیتھوسکوپ، اینڈ کے ہاتھ میں اس نے وہ ایک کاغذ رکھا ہوا، کاپی، جس کے اندر وہ ایسے ایکٹ کر رہا تھا جیسے وہ بڑا کوئی نوٹس لے رہا ہے. اور یہ ان لوگوں نے حد تک ان کو کہا کہ آگے کرو کہ اس لیول پر انہوں نے الیکٹرک شاکس ان سٹوڈنٹ سے دلوائے. نارمل سٹوڈنٹ تھے، اسکول کالج یونیورسٹی کے تھے، ایکسپیریمنٹ کے لیے صرف ان کو رینڈملی سلیکٹ کیا. 78% سٹوڈنٹس نے اس لیول کے شاک لگائے، وہ ایکچوئل شاک تو نہیں تھے لیکن ان کے جو کہ آدمی کو مر جاتا، اور دھائے ہوئی، اور پھر اس کے بعد. تو اینی وے بات یہ میں کر رہا ہوں کہ یہ ہیومن نیچر، اگر آپ نے یہ لوگوں کو یہ اجازت دے دی اس قسم کی کرتے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ ذہنی بیمار ہیں یا بچپن میں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ کرمنلی ڈی این اے میں انسین ہے، جس طرح یہ افسر ہے اور جس طرح میرا خیال ہے کہ یہ مریم بھی ہے، تو یہ اس قسم کی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے عادل. یہ تو لاکھوں لوگوں کو مار دیں گے، یہ تو ہزاروں لوگوں کو ٹارچر کریں گے. یہ بربریت اگر نہیں رکی، یہ انسینٹی ہے، یہ کولیکٹیو سائیکوسس ہے، یہ کولیکٹیو انسینٹی ہے. یہ ادارے کو پاگل کر دیں گے، جس طرح جرمن سیکنڈ ورلڈ وار میں
गेस्टापो करती थी, जिस तरह उन्होंने लाखों लोगों को गैस चैम्बर में भेजा, जिस सर तरह मैंने जब रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, इस लूसी ने मेरे ऊपर मुकदमा किया हुआ है, मैंने रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लिख के दिया है कि ये अफसर जो अपने आप को बता रहा है, ये जो अपने आप को इदारा बता रहा है, ये जिसमें काम करता है वो वर्ल्ड वॉर 2 जर्मन गस्टापो है। मैंने लिख के दिया है रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर सर, और मैंने 4 चीजें से मांगी थी, चारों अप्रूव की हैं उन्होंने सर। तो आदिल, जब बेचारे हम जिले शाह का कत्ल, रहीमाना कत्ल, उसका टॉर्चर, जिस तरह उसको मारा, जिस तरह आजम सवाती के साथ हुआ, जिस तरह गिल के साथ हुआ, जिस तरह अरशद शरीफ के साथ हुआ, और सुना है जो वीडियो बनाई गई, आपने तस्नीम हैदर की बयानिया दिया है, ये एक इंडिविजुअल बीमार आदमी, लेकिन अगर आप इजाजत दें, जिस तरह मैंने आपको टॉर्चर की मिसाल दी थी, अगर आप इजाजत दें तो ये फैलता जाता है, और अगर ये फैलता गया, आप ये जो अभी तो 100, 50 हजार, 2 हजार है, ये 10 हजार हो जाएंगे, ये लाख बंदा आ जाएगा। ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी बर्बरियत और टॉर्चर फैलेगी जो कि हमने सद्दाम के इराक में होता था, जो लिबिया में होता था, जो इजिप्ट में होता था, जो पुराने जमानों में जो इतनी अजियत दी जाती थी लोगों को। ये सिर्फ ये सियासी बात अब नहीं रही है, ये सर पाकिस्तान की समाज के अंदर तबाही और बर्बादी, बिकॉज इन लोगों के पास हथियार है, इन लोगों के पास पावर है। आसिम मुनीर जो ढक्कन बैठा हुआ है डेरी हसनाबाद का, वो उसको समझ नहीं आ रही कि वो किस किस्म की ज़हनियत को, किस किस्म के बिहेवियर को फरोग दे रहा है। ये आदिल, ये अगर जिस दिन ये रिएक्शन हुआ ना और मॉब हिस्टेरिया आया, आदिल मैं आपको बता रहा हूं, इनकी अपनी बीवियां, इनकी अपनी औरतें, इनके अपने बच्चे, उनके साथ इससे बदतर होगा। लोगों को इतना गुस्सा है इनके खिलाफ, इनके सर अपने बैटमैन, सर इनके। वो हाफिज विस्की को तो कोई परवाह ही नहीं है। ये जर्नैल बनते हैं तो इनका दिमाग कहीं और चढ़ जाता है। एक जनरल साहब से मेरी बात हो रही थी, वो इन लोगों से हटके हैं, जरा मुख्तलिफ हैं। वो कह रहे थे कि यार जिन लोगों के साथ हम बैठ के खाया पिया करते थे, जनरल बनने के बाद हम भी बने जनरल यार, जरा उनसे बाद में बने। लेकिन उन लोगों का मिजाज किसी और जगह पहुंच गया, क्योंकि पहले वेलकम टू जनरल क्लब सीजीएस करता है, उसके बाद एजी आपको बताता है कि आपके क्या बेनिफिट्स हैं, आपका दिमाग 7वें आसमान पे आपके स्टाफ पहुंचाता है। सर इसको छोड़े, जिले शाह के ऊपर वापस आए। वो मासूम बच्चा, जहनी तौर पे मासूम था ना सर, जहनी तौर पे मासूम था, वो मासूम था वो बंदा। उस बंदे को मार के ये क्या दहशत फैलाना चाहते थे? उसको जो टॉर्चर करके इन्होंने मारा है, एक बंदा तो इन्वॉल्व होगा नहीं, लूसी के साथ, लूसी के साथी भी इन्वॉल्व होंगे, और ऊपर से अप्रूवल लेके इन्होंने ये काम किया है। पूरा पंजाब पुलिस ने मेरी ट्वीट्स के बाद बयान भी उन्होंने बदलवा दिया, पूरे का पूरा नया बयानिया चला दिया है। तो सर मुझे ये बताएं कि ये दहशत फैलाना चाहते हैं अवाम के अंदर, या रिएक्शन चाहते थे कि अवाम का कोई रिएक्शन आ जाए कि हम जो है उसके बाद इलेक्शन मुलतवी किसी तरह कर सकें? करना क्या चाहते हैं सर ये? दहशत दहशत फैलाना चाहते हैं सबसे पहले। आदिल, सबसे पहले इतना खौफ लोगों में आ जाए, जिस तरह आपने देखा वो जो पुलिस का इंस्पेक्टर जो था, जिसके दो फीतियां थी, उसकी शक्ल भी सामने वीडियो में आई है, उसका नाम भी शायद, एक इंस्पेक्टर का तो नाम भी आ गया जिसने ये आईएसआई के हेडक्वार्टर में जिले शाह मरूम शहीद को मारा है, उसका भी नाम आ गया है, राशिद नसीर का भी नाम आ गया। तो एक तो आदिल, ये क्लियरली ये कर रहे हैं, और ये किसी भी हद तक पहुंचेंगे। और जो आपने अपने वीलॉग में क्या कहा, मैंने उसको सुना कि नवाज शरीफ का हुक्म है आसिम मुनीर को कि जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाएगा और मुझे वापस क्लीन इक्वल, जिस तरह जिसको लेवल मरियम कहते, लेवल प्लेइंग फील्ड सर, लेवल लेवल प्लेइंग प्लेइंग। फील्ड पे आएंगे, तो ये मामला सही नहीं होगा। आदिल, ये नहीं रुकने लगा। मैं आपको बताऊं, मैं ये खौफ से नहीं, लोगों को डराने के लिए नहीं कह रहा। हालांकि मेरे कोर्समेट ने मुझे कहा, हैदर तू जानबूझ के इनके बैटमैनों में और इनके संतरियों में और इनके खनसामों के दिमागों में ये बात डाल रहा है कि ये उनके खिलाफ करे। मैंने कहा नहीं, मैं, मेरी बात कोई किस बैटमैन ने या किस संतरी ने सुनी है? ये ऐसी बात नहीं है। ये जो जर्नैलों की बीवियां अगर इसी तरह फिरौनी टाइप हैं, जिस तरह आसिम मुनीर की बीवी, सुना है वो सबके सामने अपने मियाँ को उसने कहा एफसीएनए में जब वो था कि अब तुम जनरल बन गए हो, जनरल बन के भी दिखाओ, ये क्या तुम मी 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 टी 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 करते रहते हो, सारे अफसरों के सामने, पूरे एफसीएनए के मैस में उसने उसने कहा। तो ये इस किस्म की अगर सोच रखने वाले लोग जो हैं,
انہوں نے اپنے اگر کسی بیٹ مین کو بڑا کمینہ کمی طریقے سے ٹریٹ کیا ہو یا کسی خنسامے کو برا کہا ہو یا نکال بھی دیا ہو، وہ دل میں اپنا زخم رکھے. جس دن یہ ان کا جھاکا کھلے گا یہ سب سے پہلے اپنی دشمنیاں لوگ کریں گے. اور عادل اس کے اندر دوسری جو بہت ہی خطرناک بات ہے، جب موب ہسٹیریا ہوتا ہے نا، وہ اس میں نہیں دیکھتا کہ گلٹی کون تھا اور ناٹ گلٹی کون تھا. سر وہ صرف 1857 ریبیلین جو ہے، جو گورے کی فوج کے خلاف ہوئی تھی، اور گورے کی پوری فیملیز جو ہیں وہ ریبیلین کے اندر جو ہے وہ بیچاری ان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے. تو سر آپ 1857 بھی تو سر جو ہے وہ محکوم فوج نہیں کی تھی نا سر، جو سر کہ تنگ آ گئی تھی. 1857 تو بعد کی جو ہماری پہلی جنگ آزادی ہے. آپ 1971 میں عادل چلے جائیں، جو یونٹوں میں لوگوں نے 10 15 سال نوکریاں، 20 سال نوکریاں ساتھ کی تھیں، 65 کی جنگیں ساتھ لڑی ہیں، ایک دوسرے کی جانیں بچائی ہیں، ایک دوسرے کے بچپن سے یار، پی ایم اے سے یار، ان لوگوں نے اپنے افسروں کو قتل کیا، ان کی بیویوں کو قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو قتل کیا، ان کے اولاد کو قتل کیا. مفتی بھائینی نے فوج کے ساتھ، اس نے نہیں دیکھا یہ اچھا فوجی تھا، یہ شریف تھا، یہ تو بنگالیوں کو اچھا سمجھتا ہے، اس نے کہا یہ ویسٹ پاکستانی فوجی ہے، اڑا دو. اسی طرح ریئیکشن بعد میں ہوا. جو ڈھاکہ یونیورسٹی کے پتہ نہیں 80 یا 100 150 پروفیسروں کو مار کے فوج نے ایک کلیکٹیو گریم وے بند کیا، اس فوجی افسر نے یہ نہیں دیکھا کہ یار اس میں شاید ایسے بھی کوئی پروفیسر ہوں جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ نہ ہو، جو کہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل و غارت نہیں. نہیں نہیں نہیں، جب آپ نے دشمن آئیڈینٹیفائی کر لیا نا، یہ ویسٹ پاکستانی ہے یا ایسٹ پاکستانی ہے، آپ پھر اچھے برے میں تفریق کر ہی نہیں سکتے. اسی طرح غریب نے جب آ کے جب لوگوں کا غصہ آئے گا، وہ اچھے برے افسر میں تفریق نہیں کر سکے گا، وہ اچھی بیگم صاحب اور اچھے اولاد اور اچھی بیٹی اور اچھے بیٹے میں تفریق نہیں کرے گا. وہ کہے گا فوجی افسر ہے، اس کا خاندان ہے، اس نے ہمیں لوٹا ہے، یہ جرنیل ہے، اس کو مارو، آگ لگاؤ اس کو، یہ جرنیل کی گاڑی جا رہی ہے، اس کو نکالو، اس کو ادھر مارو، یہ پولیس کا افسر جا رہا ہے، اس کو نکالو ادھر مارو، یہ جج ہے، یہ حرامی ہے، انہوں نے ہماری بیڑا غرق کیا، ہمیں کیس نہیں کرتے، ان کو مارو. یہ بربریت، یہ پاگل پنا جو میں بتا رہا ہوں، یہ میس سائیکوسس ہے. یہ پاکستان کو ایک ایسے خون کی آگ میں لپیٹے گا. یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ یہ کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں. یہ صرف ایک چنگاری لگنا ہے، یہ جھاکا اٹھ رہا ہے تو ضلع شاہ جو ہے وہ ایک سمبل بن جائے گا ان لوگوں کے خلاف کہ یار یہ ایسے ایک معصوم بچے کو انہوں نے مارا. میں خوف ان کو نہیں دلا رہا، میں ان کو بتا رہا ہوں تاریخ پڑھیں. یہ بھی آپ کے ملک میں خود ہوا ہے. آپ نے بلوچستان میں جو کیا، وہاں جو لوگ اپنے دل میں زخم لیے بیٹھے ہیں، جو آپ عادل بتا رہے تھے جب ہماری بات ہوئی تھی اس کے ٹیررزم کی اور ٹی ٹی پی کے، آپ نے کہا کہ سر گاؤں کے گاؤں انہوں نے تباہ کر دیے، عورتوں کو مارا ہے، بچوں کو مارا ہے. ان کے دل میں جو ریونج کی ہے، جو آگ جل رہی ہے، وہ چھوڑیں گے؟ یہ کیسے؟ صرف جھاکا کھلنے کی بات ہے، صرف ایک دیوار ٹوٹنے کی بات ہے، صرف ایک پہلے پتھر لگنے کی بات ہے، صرف ایک پہلے فوجی افسر کو مارنے کی بات ہے، پولیس کے مارنے کی بات ہے، بیوروکریٹ کو، جج کو. یہ ادھر لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو. ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی یار. یہ اندھے گونگے بہرے عادل، میں تو حیران ہوں کہ یہ اس قسم کی چیزیں کر کے اتنا ایسکلیٹ کر رہے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں یہ کنٹرول کر لیں گے. نہیں کر سکیں گے عادل، یہ نہیں کر سکیں گے. میری بات یاد رکھیں. سر میں آپ کی بات سے متفق ہوں. مجھے صرف اتنا بتائیں کہ میں نے 2 گھنٹے میں ٹویٹ کرتا ہوں، اور ضلع شاہ کا، ان کا راشد نصیر اور اس کے ساتھ جو کتے ہیں، اس کے بندر ہیں جو چڑیا گھر میں، انہوں نے ٹارچر کر کے مارا ہے اس کو. 2 گھنٹے کے بعد سر، اچھا میں کلیم کرتا ہوں کہ میرے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے 2 گھنٹے بعد سر، پورے 2 گھنٹے بعد جو ہے وہ پورے کا پورا پینک تو پڑ جاتا ہے. مجھے پتا چلتا ہے جی پینک موڈ کے اندر اس وقت اسٹیبلشمنٹ، خاص طور پہ لاہور کے اندر. مجھے سمجھ نہیں آئی اس کا کیا مطلب ہے. لیکن 2 گھنٹے بعد جی پاکستانی مین سٹریم میڈیا پہ پولیس جو ہے، پولیس آپ کو کس کی نوکر ہے؟ آئی ایس آئی انٹرنل ونگ. سر آپ مجھے بتائیں، آئی ایس آئی انٹرنل ونگ کا سیکٹر کمانڈر پنجاب زیادہ تگڑا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے یا نہیں دیتا آئی جی پنجاب کو؟ اور آئی جی پنجاب سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ بالکل سنتا ہے. سسٹم ہمارا ایسے چلتا ہے. پولیس کا سر آ جاتا ہے بیان کہ جی میں نے بتایا کہ فورٹریس برج اس کی لاش پھینک دی تھی. کل تک یہی چل رہا تھا، آج تک یہی چل رہا تھا کہ وہ اسپتال لے جا کے اس کی ڈیڈ باڈی لے کے آئے تھے. میں کہا جی فورٹریس برج کے قریب اس کی ڈیڈ باڈی پھینکی. سر بیان ہی تبدیل ہو جاتا ہے، گواہ تبدیل ہو جاتے ہیں 2 گھنٹے کے اندر اندر کہ جی یہ تو فورٹریس برج پہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا ہے. سر یہ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں یہ سارے کے سارے.
یا یہ ہمیں سمجھتے کیا ہے، پاکستانی قوم کو یہ سمجھتے کیا ہے، اور کیا یہ بات ثابت نہیں کرتی کہ یہ گناہگار ہے؟ عادل ان کی نا یہ جو بیانیہ ہے نا اس کا ایک جو میجر ٹارگٹ ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا ہے، بیکاز انٹرنیشنل میڈیا نے اور ہیومن رائٹس کمیشن نے، ہیومن رائٹس واچ نے، یونائٹڈ نیشن نے بہت زیادہ اس کو اچھالا ہے، جی، بلکہ امریکن ایمن اسپوکس پرسن ایمنسٹی انٹرنیشنل ہیومن رائٹ فاؤنڈیشن، ہیومن رائٹ واچ، یونائٹڈ نیشنز، ان کی ہوش حواس اڑے ہوئے ہیں سر. امریکہ بھی اب جو ہے وہ درمیان میں، اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ رہ گیا، وہ بھی آ جائے گا سر. جی تو یہ اب ان کو پتا ہے کہ وہ لوگ کام کس طرح کرتے ہیں، ان کو ہے کہ اچھا اوہو یار ایک تو یہ خبر آ رہی تھی، اب یار یہ آفیشیل ورژن آنی چاہیے، اب وہ نا کھٹائی میں پڑتے ہیں، بیکاز یہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں میڈیا میں ہوتے ہیں، جب وہ کانفلکٹنگ خبر آ جائے نا وہ کہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا گورنمنٹ دس واز، یہ اس طریقے سے ہوا، کچھ لوگ اس طرح کہتے ہیں، اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہ جو انیشل جو اس کا امپیکٹ تھا نا اس کو یہ ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے، امپیکٹ کو کم کرنے کی کوشش کر رہے. دیکھیں جی انٹرنیشنل لیکن سر وہ امپیکٹ کم ہونے سے پہلے ہی وہ آؤٹ ہوگی بات، 2 گھنٹے پہلے ہی انگریزی میں بھی ہم نے کر دی، اردو میں بھی ویلاگ بھی کر دیا، انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ بات نہیں آئے گی کہ یہ تو بات پہلے آؤٹ ہوئی ہے اور آپ کی بعد میں آئی ہے، لوسی کا بیان بعد میں آیا ہے. بس وہ یہی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ کھٹائی میں ڈالنا چاہتے ہیں. عادل دیکھیں جس آدمی نے اس کی مرحوم ضلع شاہ کی ویڈیو بنائی تھی نا وین میں، اور بڑی بات مشہور ہو گئی کہ جی یہ تو پہلے کی ہے، جیل بھرو تحریک کی، ابھی کی نہیں ہے، اس نے پورا کھل کے بیان دیا. اس نے کہا جی میں تو اس کو جانتا بھی نہیں تھا، اس کو میں ملا بھی کبھی پہلے نہیں تھا، یہ اسی وین میں تھے، یہ میں نے اس وقت بنائی ہے جب ہمیں اٹھایا گیا ہے، یہ ضلع شاہ کو ایسے نہیں تھا. اچھا، اور اس ویڈیو بیان کے اوپر کو حامد میر نے ٹویٹ کر دیا سر. کیا میں نے کہا حامد یہ جو آپ بیان دے رہے ہیں کہ ضلع شاہ ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جس ہوں بندے نے بیان دیا کہ جی وہ لے کے گئے تھے ضلع شاہ کو پولیس والے، میرے ساتھ وین میں ٹھیک ہوں ٹھاک بیٹھا ہوا تھا، یہ ہوں بعد میں پتا چلا اگلے دن ہم جب گھر پہنچے ہیں، گھر ہم چلے گئے تھے اگلے دن پتا چلا کہ یہ مارا گیا. ٹھیک ہے سر. ہوں اچھا، اب اس چیز کو لے کے سر یہ اس بندے کا جو بیان ہے وہ حامد میر نے ٹویٹ کر دیا. حامد میر کو میں نے کہا کہ یار سچ بولنے پہ تجھے سلام ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ حامد میر اور میرا اس وقت جو ہے وہ کھٹ پٹ چل رہی ہے. اس نے میرا جھوٹا لیٹر ٹویٹ کیا تھا، جعلی لیٹر میٹروپولیٹن پولیس کا، ایک دفعہ ٹویٹ کر کے، دوسری دفعہ پھر کہا لیٹر جعلی ہے، انویسٹیگیشن چل رہی ہے، جو اس کے ماموں نے اس کو بتایا ہے، جو کہ کہیں دور دور اسی کا نشان ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس گنجے شیطان نے اس کو بتایا ہے ڈٹائی کے اوپر. اچھا، اب آج اس نے کل یہ ٹویٹ کیا سر، یہ بیان جو آپ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا یار تو نے بڑا زبردست کام کیا، تجھے سلام ہے، تجھے سرپرائز گفٹ دیتا ہوں. میں نے سر، اب یہ سوال ہے سر، میں نے تصویر سے ٹویٹ کر دی، میں نے ساتھ بتایا، اور مجھے بھی سر ابھی پتا چلا، مجھے کل پتا چلا، یہ بات پتا چلی، میں نے تصویر ٹویٹ کی ہے ساتھ نا، یہ میں نے ٹویٹ کی ساتھ، یہ دیکھیں میں نے ٹویٹ ہوں کی اس کی تصویر کے، میں نے کہا جی مجھے حال میں پتا چلا ہے کہ بریگیڈیئر اظہر نوید حیات سیکٹر کمانڈر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ سندھ نے حامد میر اس کو ٹیگ کر کے پر قاتلانہ حملہ کروایا. یا باجوہ سر بڑی کوششیں کرتا رہا نا کہ اس کو نہیں، وہ تو میگل کے بھائی نے کیا تھا. اصل کہانی یہ ہے، یہ 100% سچی بات ہے. گولیاں لگی مگر حملہ ناکام رہا. بعد میں میجر جنرل بن کر ڈی جی رینجر پنجاب لگا اور ٹی ایل پی میں لفافے بانٹتا نظر آیا. یہ وہی جنرل تھا سر. اچھا، باجوہ لیفٹیننٹ جنرل بنانا چاہتا تھا مگر حامد میر پر ناکام قاتلانہ حملے کی ایم آئی رپورٹ پروموشن کے آڑے آئی. سر کور کمانڈر سارے کے سارے کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا یہ کیا آدمی ہے، اس کو نہیں لگانا، مارنا ہی تھا تو مار دیتے، کوئی اس طرح کی بات چیت ہوئی ہوگی، اس کو فارغ کرو، نالائق ہے، لیفٹیننٹ جنرل نہیں بنا. اب حامد میر کیا اپنے نئے دوستوں ڈرٹی ہیری اور آصف منیر سے جنرل اظہر نوید حیات بشمول بریگیڈیئر راشد نصیر اور فہیم رضا کے کورٹ مارشل کا مطالبہ کریں گے؟ میں نے حامد مسیح سے پوچھا، بولو ابھی پھر. ٹھیک ہے. اچھا، اس کو محیط پیرزادہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. اس کو میں نے پھر دوبارہ حامد میر کو کہا کہ یہ جو جنرل ہے یہ نجی محفلوں میں کہتا ہے کہ حامد میر مجھے جدھر نظر آیا نا ادھر میں اس کو دوبارہ یہ کام کروں گا، مجھے موقع ملا تو تم کچھ تو بولو. نیا واٹس ایپ گروپ حامد میر نے جوائن کیا ہے سر میرے ذرائع کے مطابق ابھی، جس میں ڈرٹی ہیری بھی بیٹھا ہوا ہے اور اس کا باس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا ادھر ہی شکایت کرو گے یا کوئی کیپٹل ٹاک بھی کرو گے اس کے اوپر؟ شاہین سے بھائی صاحب نے سر 40 منٹ پہلے اسی بات کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہا کہ میجر راجہ نے جو حقائق بتائے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، اور حامد میر اور بھائی عامر میر نے تو منٹوں میں جنرل ظہیر الاسلام پر الزام لگا دیے تھے. جیو نے ان کی تصویریں بھی چلا دی تھی.
حالانکہ میں خود میر شکیل کے پاس دبئی میں موجود تھا اور روک رہا تھا نہ کریں، مگر میری نہیں سنی گئی، اور اب حقائق پر سب خاموش ہیں، پتہ چل گیا پھر بھی خاموش ہیں۔ تو سر یہ حامد میر جیسے لوگ یہ کس طرح منافقت اتنی بڑی کر لیتے ہیں؟ بھائی کو اس نے وزیر اطلاعات لگایا ہوا ہے اور اس نے اتنی بکواس کی ہے اس مرڈر کے اوپر، کاشف عباسی کے شو میں وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، اور خود یہ ابھی دوبارہ انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے ان کے جوتے چاٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ لوگ اس طرح کی منافقت کس طرح کر لیتے ہیں سر؟ دیکھیں میں نے تو حامد میر اور یہ نجم سیٹھی، فہد حسین، جاوید چودھری، سلیم صافی، غریدہ فاروقی، منصور علی خان، ان جیسے جتنے یہ لوگ ہیں، میری نظر میں ان سے گھٹیا اور ان سے میں الفاظ نہیں کرنا چاہتا، بڑی سخت آرڈر ملے ہیں مجھے مارشل ایڈمنسٹریٹر سے کہ نہیں کرنا، ان سے مجھے کم ظرف انسان اس دنیا میں نظر نہیں آتے، خدا کی قسم۔ کیوں؟ میں بتاؤں کیوں، اس لیے کہ یہ کتنا نقصان کرتے ہیں۔ کئی ان میں سے جو ہیں انٹیلیجنٹ ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور ان کے جو کلام ہے وہ بڑا پاورفل ہے، قلم بھی بڑا پاورفل ہے، اور یہ لوگوں کو جھوٹ جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا ایک غلاف انٹلیکچولی کا اوڑھ کے یا اپنی پاپولیرٹی کا اوڑھ کے یہ پوری سوسائٹی کو گمراہ کرتی ہے، اور ان کے اوپر بہت بڑا عذاب آئے گا انشاءاللہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان کے اوپر، ان کی اولاد پر، ان کے آگے والی جنریشنز پر۔ اس لیے انہوں نے سوچے سمجھتے ہوئے، ان کو پتا ہے کہ سچ کیا ہے، یہ نہیں پتا کہ یہ غافل ہے، ان کو پتا ہے سچ کیا ہے، لیکن یہ بکے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ کسی پاور کی وجہ سے، کسی دولت کی وجہ سے، کسی شہرت کی وجہ سے یہ بک چکے ہیں۔ آپ نے حامد میر کے بیٹے کی شادی میں دیکھے کتنے لوگ آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں، کیا دھوم دھام کی شادی ہوئی ہے۔ فہد حسین جس کو بڑا لوگ کہتے ہیں انٹلیکچوئل، ہمارے فوجی کرنیل کا بیٹا ہے، کیولری کا، مطلب کس طریقے سے اس آدمی نے اپنے آپ کو بیچا، اپنے ضمیر کو بیچا، اپنے قلم کو بیچا، اپنی ذہن کو بیچا۔ تو ان لوگوں کا تو سوسائٹی پتہ نہیں محاسبہ کرے گی کہ نہیں کرے گی، ان لوگوں کو اپنے گھر میں بلانا نہیں روکے گی، ورنہ تو ہم ایسے لوگوں کو جب بڑے فخر ہوتا ہے کہ جی ہمارے گھر میں آئے، جی حامد میر میری بیٹی کی شادی میں آیا، وہ جی دیکھے میرے پاس یہ فلان، ہمیں نا تفریق ختم ہوگی ہمارے مورل ٹیمپلیٹ میں، خاص طور پہ ہماری اشرافیہ یا بدماشیہ جو ہے۔ ہم بڑے فخر سے ان امیر لوگوں کو جنہوں نے کرپشن سے پیسہ کمایا ہو، یا اپنے ذہن کو، اپنے ضمیر کو، اپنے سول کو، اپنے ہر چیز کو بیچ کے انہوں نے ایک مقام، یہ محسن بیگ جیسے گھٹیا آدمی کو دیکھیں، یہ کہیں سے بھی جرنلسٹ نہیں ہے، یہ ایک یہ بچپن کے اندر کار جیکر ہوتا تھا، یہ گاڑیاں چرانے والے گینگ کا ہے، اس کی ہتکڑیے ہیں، وہ والی تصویریں اخباروں میں چھپی مجھے مل نہیں رہی۔ یہ ایک ویٹر ہوتا تھا، چلو ویٹر ہونا بری بات نہیں ہے، اس نے اگر اپنے زور بازو سے اوپر آیا، شراب کا کام کرتا ہے، بہت بڑا فراڈ ہے، آصف زرداری کا فرنٹ مین رہا ہے، اس کی منی لانڈرنگ میں انوالوڈ رہا ہے۔ ان لوگوں کو لوگ اپنے گھروں میں بلاتے ہیں، محفلوں میں، یہ بڑی بڑی جگہوں پہ گھستے ہیں۔ امیجن کرو یہ مجر المشرف کا جو این ایس اے تھا طارق عزیز، اس کا قریبی دوست تھا، کیسے بنا مجھے نہیں پتا، اور طارق عزیز کی آپ کو پتا ہے کہ اس کے کچھ اور بھی بڑی مشہور باتیں ہیں، یہ ادھر سے چلتے چلتے ہر جگہ عمران خان کے بھی قریب پہنچ گیا، اس کا سر وہ زرار زمین کیوں مشہور تھا؟ اس کو زرار عظیم کو زرار زمین کیوں کہتے تھے؟ یہ جرنیلوں کی محرومیاں جو ہیں، ان کی محرومیاں یا کمزوریاں جو ان کی بن جاتی ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کر کے کوئی بھی ان کے قریب ہو جاتا ہے سر۔ یہاں تو یہ نظر ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے سر، پچھلے 20 سال سے اب جی۔ ایمرج ہو گیا ایک پیٹرن سر۔ تو عادل یہ ہماری سوسائٹی کی جو ڈیٹیریشن ہوئی ہے نا بتدریج، اب خیر ہے تو ہم تو بے ضمیر تو ہزاروں سال سے تھے، لیکن امید تھی کہ جب ہمیں آزادی دوسری دفعہ ملی ہے، پہلی جنگ آزادی ہم ہار گئے اور آزادی ملی ہے تو شاید ہمارے، لیکن یہ جو 1958 میں آ کے مارشل لاء لگا ایوب میں، بہت بڑا نقصان ہوا ہے پاکستان کے اور اس خطے کے، کہ ایک تو ہمیں انگریز اپنا سسٹم چھوڑ کے گیا، فوج کا سسٹم، بیوروکریسی کا، پولیس کا، جوڈیشری کا، لیکن جب ہمیں آزادی ملی ہم اس کو تبدیل ہم نہیں کر سکے، اور قائد اعظم انفارچونیٹلی 1 سال بعد ان کا انتقال ہو گیا۔
انڈیا کو 15 سال نہرو مل گیا، ہمیں قائد اعظم صرف 1 سال بمشکل ملے. اگر قائد اعظم کسی طریقے سے 5 10 15 سال رہ جاتے، پاکستان کی تقدیر بدل جاتی. مارشل لا جو لگا، اس نے جو سب سے بڑا بدماش تھا اس خطے کا، جو کہ فوج تھی، وہ قابو آگے. انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی، نہ ہمارے عدلیہ میں تبدیلی، نہ ہماری پولیس میں، نہ بیوروکریسی میں، کسی جگہ تبدیلی. اور اسی کی وجہ سے عادل، آج یہ جو بے لگام بے قابو طاقت ہے نا آرمی چیف کی، اس نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے فوج کو. یہ جو آپ بربریے دیکھ رہے ہیں، یہ اس اکتوبر کے 1958 کے مارشل لا کا نتیجہ ہے. لوگ بھولے نہیں،